الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شوال المکرم کے پہلے 7 دنوں کا ایک ایسا عمل آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شوال المکرم کے اس مبارک مہینے میں ایسی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے کہ جو خواہشیں کبھی بھی پوری نہ ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے بعد مومنوں کے لیے عید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے روزہ نہ رکھنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو رمضان المبارک جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن وہ لوگ انتہائی بدقسمت ہیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں بھی روزے نہ رکھے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے شوال المکرم کے ایسے 7 دنوں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو، تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ آپ کی وہ دعائیں جو پوری نہیں ہو سکیں، آپ کی وہ خواہشیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جسے رزق کا بے مثال عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ان اعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے نفل روزے بھی رکھنے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی جیسے کہ عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیوی فوائد بھی ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھیں۔ آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے۔ اور جہاں تک دنیوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ آپ لوگ ضرور روزے رکھا کریں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، اور وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت روزہ دار کو اس پھل سے کھانا کھلائے گا۔ اور جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے گا، اور جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اور اس کا ثواب تو قیامت والے دن ہی ملے گا۔ تو ماہ شوال المکرم کے پہلے 6 روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو ماہ شوال المکرم کے پہلے 6 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس جیسا ثواب اسے زمین اور آسمان سے بڑھ کر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو غیب نے پکارا، اے سفینے والو ٹھہرو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا رکھے، اللہ تعالیٰ اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ سخت گرمی کے دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ ماہ شوال المکرم کے پہلے 6 روزے ضرور رکھیں۔ جن بہنوں کے روزے قضا ہوئے ہیں 6، 7 وہ ضرور ماہ شوال المکرم کے روزے رکھیں کہ ان پہلے 6 روزوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عید کا دن چھوڑ دیجئے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں ان میں روزہ رکھ لیجئے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے کوئی کسی قسم کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے۔ میری ایک بہن ہے
وہ کچھ اس طرح سے ہمیں عرض کرتی ہیں. انہوں نے بہت دن پہلے ہمیں میل بھیجی، لیکن ہم کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ آپ کو سنا نہ سکے. انہوں نے کچھ اس طرح سے پیغام بھیجا کہ روحانی وظائف آپی جان السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت سے وظائف میں نے کیے، میری زندگی بدل گئی. میری ساس ہیں، وہ کئی عرصہ سے بیمار ہیں اور اتنی زیادہ بیمار ہیں کہ گھٹنوں کے درد اور مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. تو میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ گھٹنوں کے درد والا ان پر کیا. صرف 1 ہفتہ ہی وظیفہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور اب وہ اٹھ کر چلتی پھرتی ہیں اور الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. آپ کا ہر وظیفہ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور ہم آپ کے تمام وظائف کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں. تو آج وہ کہتی ہیں کہ میں نے پچھلے شوال المکرم کے پہلے 7 دن یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سا نوازا. وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی بہت زیادہ اجیرن ہو چکی تھی، میری ایک ایسی خواہش تھی اگر وہ پوری نہ ہوتی تو میری زندگی میں بہت سا بدلاؤ آ جاتا اور میں بالکل ہی بے آسرا اور بے سر و سامان ہو جاتی. انہوں نے اپنی خواہش بتائی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے شوال المکرم کے پہلے ہفتے میں صرف 1 دن میں نے یہ عمل کیا تھا اور دعا مانگی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال المکرم میں میری وہ حاجت پوری کر دی. تو ان نے جو وظیفہ بتایا وہ آپ کو بھی میں عرض کروں گی، آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے ہی چینل سے وہ وظیفہ بتایا ہے. تو میں آپ کو وہ وظیفہ بتا ہی دیتی ہوں. بہت آسان سا عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں. تو میں بھی اپنا یہ ذاتی میرا تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی خواہش درپیش ہوتی ہے تو میں یہی عمل کرتی ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی آپ نے 11 روپے کی نیاز، 11 روپے آپ نے سائیڈ پہ رکھ دینے ہیں. 11 روپے کی آپ نے کوئی ٹافیاں یا کچھ بھی لے کر آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا سمیع 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے یا سمیع 7 بار پڑھ کر دعا مانگنی ہے. تو آپ جو دعا سب سے پہلے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کی فوراً قبول کر لے گا. تو یہ اس دعا ایک ہی آپ دعا مانگ سکتے ہیں اور اپنے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے. اور شوال المکرم کے پہلے ہفتے میں صرف 1 ہی دفعہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو غور سے سن لیں. اور اس کے بعد اس وظیفے کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے. اجازت نہیں لیں گے وظیفہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا. وظیفے کی اجازت کے لیے 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.